जी सुना साईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, बेटी दे मामले 'ਚ आपने वाज़ेह फरमा दिता कि बेटी बेटी है। एक गैर मुस्लिम है ना, लेकिन जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पाक इस लड़की पे पड़ती है तो सहाबी को फौरन हुक्म देते हैं कि मेरी यमनी चादर ले जा और उस लड़की को पहना दे। हालांकि वही सहाबी अर्ज कर रहा है कि या रसूल अल्लाह, वो एक बेदीन है, एक यहूदी की बेटी है, एक काफर की बेटी है, लेकिन आप फरमाते हैं कि बेटी भले किसी यतीम की हो, बेटी चाहे भले किसी अमीर की हो, रईस की हो, गरीब की हो, चाहे किसी गैर मुस्लिम की हो, यहूदी की हो, ईसाई की हो, मुसलमान की हो, बेटी बेटी होती है। और जब बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे तो एक मर्तबा एक शख्स आया था, मुसलमान हो गया था। अर्ज की कि मैं इतना गुनहगार हूं कि मैंने अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया है, क्या अल्लाह ताला मुझे बख्श देंगे? कहा सच्चे दिल से तौबा, सच्चे दिल से जो तौबा है यकीनन उसमें बख्शिश है, उसमें अल्लाह की मर्जी शामिल है। अल्लाह यकीनी तौर पर मुआफ फरमा देंगे। अगर तुम दिल के कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह देख रहा है, किसी को तुम्हारे अंदर बातिन का नहीं खबर लेकिन अल्लाह को खबर है कि तुम्हारे मन में क्या है, अगर तुम्हारी तौबा सच्ची है तो रब कबूल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। एक और वाक़या अर्ज करता हूं कि एक यतीम बच्चा है, यतीम बच्चा है, वो घर में जब अपनी वालिदा मोहतरमा पर निगाह डालता है तो फौरन शर्म से अपनी निगाह नीचे कर लेता है, क्योंकि उसकी माँ के जिस्म पर, वजूद पर जो लिबास है वो जगह जगह से फटा हुआ है, कटा हुआ है। वो जब देखता है तो शर्म से अपनी आंखें झुका लेता है। और चूंकि वो एक यतीम है और उसके पूरे बाप के कारोबार के साथ जो शराकत थी वो उसके चचा की थी, अब ये अपने चचा के पास जाकर अर्ज करता है कि ऐ चचा जान, अम्मा हुजूर का लिबास जगह जगह से फट चुका है, कट चुका है, मुझे अपनी वालिदा मोहतरमा की ज़ियारत करते हुए बड़ी शर्म महसूस करता हूँ, मुझे इतनी रकम अता फरमा दें कि मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के लिए एक लिबास खरीद सकूं। कहीं गुस्से में होता है ना, जा दफा हो जा, तुम लोग किसी को सुकून से बैठने नहीं देते, किसी को सुकून से बैठने नहीं देते। आ जाते हो हर वक्त मांगने के लिए कि चाचा इस चीज की जरूरत है, चाचा उस चीज की जरूरत है, बुरी तरह से डांट पिला दी, झिड़क देता, तेरी झिड़क जहान कभा छोड़े, आए तेरी झिड़क जहान कभा छोड़े, गई बोझे जात फकीरें दी, ते जेको कासा समझ के बन छोड़ी, ओता हई कायनात फकीरें दी, ते जिमें ठिकरी ठिकरी कासा थे, उवें गई खैरात फकीरें दी, भुखे बाल हिन सबकत सोचे हा, खीमें निफसी रात फकीरें थी। अब ये बच्चा रोता हुआ अपने चचा के घर से बाहर आया, गली में किसी ने पूछा, बच्चे तेरी उम्र छोटी है, तेरी आंख में आंसू जो है वो बहुत बड़ा है, क्या गम है? कहा चचा ने डांट दिया। क्यों डांटा? माँ के लिए लिबास की फरियाद लेकर गया था कि माँ का लिबास फटा हुआ है, पैवन जगह जगह से लगे हैं, मैं माँ की जियारत नहीं कर सकता, शर्म आती। कहा सीधा चला जा, सीधा सामने एक मस्जिद है और ये मस्जिद है अल्लाह के पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے فریاد کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی ماں کے لیے لباس چاہیے، میں تمہیں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ تم خالی ہاتھ وہاں سے واپس نہیں آؤ گے۔ بچہ بڑا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اٹکھیلیاں لیتا ہوا گھر میں داخل ہو، کہا اماں حضور، اماں حضور، کچھ دیر پہلے میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ چچا نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اب ایک ایسا شخص ملا ہے، کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جا، وہ تیری اس حاجت کو پورا کرے گی۔ اماں کہتی ہے بیٹا وہاں نہ جانا۔ کیوں ماں؟ بیٹا وہ ہم سے ہمارا دھرم چھین لے گا۔ کہا پگلی ماں، میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں، میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں انہیں کہہ دوں گا کہ اے اللہ کے پاک نبی، میں اپنا دھرم تبدیل نہیں کروں گا، تیرا من چاہے تو میری ماں کے لیے لباس دے دے، وگرنہ اپنا لباس اپنے پاس رکھ۔ خیر چلا گیا۔ اب جا کر مسجد میں پوچھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاک نبی کون ہے؟ ہائے، دیکھیں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اپنے صحابہ میں کہ اپنے آپ کو بلند مقام پر نہیں بٹھاتے تھے۔ یہ اور اللہ نے ایک شان عطا کر رکھی تھی کہ بلند قد و قامت والے بھی جب آپ کے قریب بیٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند فرما دیتا تھا، اور سب کے سب جن کے قد بھلے کتنے ہی طویل کیوں نہ تھے، وہ پست قد دکھائی دیتے تھے۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب پہ ایک خاص کرم تھا۔ کہا کہ آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشارہ اس جس سے پوچھا۔ کہا اچھا آپ ہیں تو مجھے اپنی ماں کے لیے لباس کی ضرورت ہے، وہ چاہیے، لیکن ایک شرط ہے، اس شرط پہ میں آپ سے لباس لینا پسند کروں گا، وہ یہ ہے کہ میں اپنے دھرم کو تبدیل نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا بچے، میں نے کب کہا ہے کہ تم اپنا دھرم تبدیل کر؟ میں نے کب کہا ہے کہ تم اپنے دین کو تبدیل کر؟ پھر اپنے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے کندھے مبارک سے کالی کملی والی چادر اتار کر اس بچے کو دی کہ جا بچے، اس سے اپنی والدہ کے لیے قمیص بنوا، والدہ کے لیے لباس بنوا۔ بچہ خوشی سے جھومتا ہو گلیوں میں محمد عربی کے نعرے لگا رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر پہنچا، ماں کو دیکھ کے بڑا خوش تھا کہ ماں میں نے محمد عربی سے کہہ دیا کہ چادر دینی ہے تو دے، وگرنہ میں اپنے دھرم کو تبدیل نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ کہا، میں نے کب کہا ہے کہ تو اپنا دھرم تبدیل کر؟ اچھا، پھر چادر لے کے نا ایسے یوں یہ اس طرح سے پھیلا کے اپنی والدہ محترمہ کے پورے وجود پہ ڈال دی۔ ہائے، اب وجود پہ ڈالنا تھا، چادر ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اثر نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ پوری زندگی کی پونجی جو اس کا دھرم تھا، وجود میں ایک تھر تھراہٹ سی آئی، ایک زلزلہ سا آیا، اور کہنے لگی بیٹا میں نے کہا تھا نا کہ نہ جا، وہ دھرم چھین لیتا ہے، لیکن آج میں اپنے اس جملے کو تبدیل کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ وہ دھرم چھینتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین، دین اسلام، اور سب کو عطا کر دیتا ہے۔ اس نے ہمیں بھی اپنا دین عطا کر دیا ہے کہ چل بیٹا، جس سے یہ یمنی چادر لایا ہے مجھے بھی وہاں لے چل۔ اب بچہ آگے ہے، ماں پیچھے ہے، یمنی چادر میں پورا وجود لپٹا ہے، ہر طرف مہک ہے، گلیاں مہک رہی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اس چادر کی وجہ سے، وہ جو چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ مسجد میں پہنچ کر کہتی ہے کہ میں آپ کے دین پر ایمان لانا چاہتی ہوں، اور
پھر وہیں کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہے، اور پھر وہیں نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے۔ یہ ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنوں کو بھی نوازتے ہیں اور غیروں کو بھی نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہر ایک کے لیے عطا ہے۔ گناہوں کی بستی ہے، جینے کا کرینہ دے دے، گناہوں کی بستی ہے، جینے کا کرینہ دے دے، کہیں ڈوب ہی نہ جائیں، کوئی ایسا سفینہ دے دے، اے خالق تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتے، ایک محمد دے دے، ایک محمد کا مدینہ دے دے، ایک محمد کا مدینہ دے دے۔